اسلام میں حرام خوری کیوں منع ہے؟ اس کے اثرات کیا ہیں؟ امام حسین نے یزیدی لشکر سے کیا کہا تھا؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 119 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ ناظرین، آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، 120 اور 121۔ 120 نمبر آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ کھلے عام اور چھپ کر گناہوں کو کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے بدلے میں سزا دی جائے گی۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 120 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ چاہے گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں لوگ صرف کھلم کھلا گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں اور ڈرایا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، گناہ میں ظاہری خوبصورتی اور کشش پائی جاتی ہے جس سے بچنے کے لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، اسلام انسان کی ظاہری طہارت پر بھی توجہ رکھتا ہے اور باطنی طہارت پہ بھی۔ عملی گناہوں سے دوری کی بھی تاکید کرتا ہے اور قلبی گناہوں جیسے سوء ظن کرنے سے بھی منع فرماتا ہے۔ نمبر 3، خدا کا عذاب ان گناہوں کے لیے ہے جو علم اور جان بوجھ کر اور ارادے کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ نمبر 4، اگرچہ شیطان وسوسہ کرتا ہے لیکن انسان اپنے ارادے سے گناہ کرتا ہے۔ نمبر 5، قیامت اور آخرت کے نتائج دور نہیں ہیں۔ نمبر 6، اللہ کا عذاب ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری 120 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ 121 نمبر آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور وہ ذبیحہ کہ جس پر خدا کا نام نہیں لیا گیا نہ کھاؤ، اور یہ فعل گناہ ہے، خروج از بندگی ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو پوشیدہ طور پر کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے لڑائی اور جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مثلاً کہتے ہیں کیا فرق ہے ذبح کیے ہوئے جانور میں اور مرے ہوئے جانور میں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 121 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ چونکہ حرام خوری دل کے سخت ہونے کا سبب ہے، انسان کو سنگ دل بنا دیتی ہے، دوسرے گناہوں کا راستہ ہموار کرتی ہے، اس لیے اسلام نے حرام خوری سے سختی سے منع کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن اپنے مخالف لشکر سے فرمایا، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ ایسے جانور کا گوشت جس پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا حرام ہے، کیونکہ اہل کتاب جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، اس لیے ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 5 میں کھانے سے مراد خشک میوہ جات اور اس جیسی چیزیں ہیں، گوشت نہیں ہے۔ تفسیر المیزان۔
شیطان اس طرح وسوسہ کرتا ہے کہ مردہ جانور خدا کا ذبح کیا ہوا جانور ہے اور خدا کا ذبح کیا ہوا انسان کے ذبح کیے ہوئے سے بہتر ہے، تو پھر کیوں مردہ جانور حرام ہے اور انسان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا حلال ہے؟ انسان کو جاننا چاہیے کہ فرمان الہی پر عمل کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین، یہ تو تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کو اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بھی دینی احکامات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا صرف رسم و رواج کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واجبی حکم ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے۔ نمبر 3، جس جگہ پر غیر یقینی صورت ہو وہاں پر اسی قدر تاکید بھی ضروری ہے۔ ذبیحے کا حلال ہونا کیونکہ جاہل قوم کے لیے قبول کرنا مشکل تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک تاکیدوں کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا ہے۔ ان کے ساتھ جملے اسمیہ اور حرف لام الگ الگ تاکید کی علامت ہیں۔ نمبر 4، انسان حرام کھا کر کے اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ نمبر 5، شیطانوں کے پاس وسوسہ ڈالنے اور گمراہ کرنے کی طاقت موجود ہے۔ نمبر 6، شیطانی وسوسے صرف ان لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو شیطان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ورنہ اولیاء خدا پر شیطانی وسوسے کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ نمبر 7، انسان کی لڑائیوں کی بنیاد وسوسے اور انسانی ہوا و ہوس ہے۔ نمبر 8، احکام الہی میں جھگڑا کرنا اصل میں شیطانی چالیں اور اس کے بھڑکاوے ہیں۔ نمبر 9، دینی احکام میں جدل کرنا انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 10، ایسے خدا پرست جو عمل میں غیر خدا کے مطیع فرما بردار ہوں وہ مشرک ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ حرام خوری سے انسان کا دل سنگ ہو جاتا ہے اور دوسرے گناہوں کے لیے بھی راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر سے یہی بات کہی تھی کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اسی لیے تم ہمارے قتل پر آمادہ ہو گئے ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔